من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم کے فضائل کے متعلق بات چل رہی تھی۔ وقت اصل میں ہمارے پاس کم ہے، اس لیے کہ عن قریب ہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ فضائل قرآن کے متعلق ہم روز کے حساب سے ایک حدیث پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا ترجمہ ساتھ ساتھ میں شروع کریں گے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل نبی ہے، امام الانبیاء ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی اور خاتم بنایا۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں، یعنی نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ ایک سوال ہمارے سامنے یہ کرایا جاتا ہے اور اس سوال کی وجہ سے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو آپ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کیوں آئیں گے؟ جبکہ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی بن کے نہیں آ رہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آنے والا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، آسمانوں میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ پرانے نبی ہیں، نئے نبی نہیں ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ تو کم از کم آپ اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے محفوظ کر رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اس حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلس اور حسد کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اور یہ دنیائی نظام ہے کہ جیسے کوئی انسان بڑے مرتبے تک، بڑے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے مد مقابل یا علاقے کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ حاسدین جب کسی کو پریشان کرتے ہیں تو اس آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کہ وہ یہ سمجھے کہ جناب یہ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس بنا پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ حسد نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑھیا آئی نبی علیہ السلام سے فرمانے لگی، یا محمد ما ارا شیطانو کا اللہ ترکا کا، اے نبی علیہ السلام آپ کا شیطان تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب اس عورت کا شیطان کا لفظ وہ کسی شیطان کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ شیطان کا لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وحی منقطع ہو گئی۔ وحی منقطع جب ہوئی تو لوگوں کو بولنے کا موقع ملا کہ اگر حقیقتاً یہ آخری نبی ہوتے
سچے نبی ہوتے تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کو چھوڑتے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا اس کے خدا نبی علیہ السلام سے ناراض ہو گئے، جس کے بنا پر انہوں نے آنا بند کر دیا۔ تو اس بڑھیا کو اس بات کے کہنے کا موقع ملا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کس سے کہی؟ نبی علیہ السلام سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حبیب ہے، محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے فوراً آیت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ صرف یہ نہیں فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، صرف یہ لفظ نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے وَالضُّحَىٰ بھی فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب اس میں بڑی گہری باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کا چھوڑنا، آپ کا بلانا، وہ تو ہمارے لیے کوسوں دور ہے، ہم آپ کو بلا کہاں سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وَالضُّحَىٰ، صبح کی روشنی، جو چڑھنے والی روشنی، اس کی قسم ہے، اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو روشنی کی قسم کہی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس کا مقصد یہ کہ وہ روشنی یعنی آپ کے چہرے کے روشنی کی قسم ہے، یعنی وہ سورج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی روشنی سے ہے، وہ سورج جو ہے وہ آپ کی روشنی سے ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ نبی علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے اور سورج کو دیکھا جائے تو تقابل نہیں ہو سکتا۔ اتنی خوبصورتی، اتنا وقار اور عظمت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ کے چہرے کی روشنی یاد ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کا جو فرمایا تو رات کو تشبیہ دی ہے نبی علیہ السلام کے کالے بالوں کے ساتھ کہ ہمیں تو آپ کے وہ بال بھی یاد ہے، ہمیں آپ کا چہرہ یاد ہے، ہمیں آپ کے بال یاد ہے، تو پھر آپ کو ہم کیسے بلا لیں؟ ہم آپ کو بلا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا دفاع اللہ رب العزت نے کیا۔ پھر یہ ہے کہ جناب قرآن کریم کو بعد میں جمع کیا گیا، لوگوں نے اس بات کو بڑے زور اور شور کے ساتھ اچالا ہے کہ قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کے زندگی کے 40-45 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جمع کیا گیا ہے، لہذا یہ قرآن کریم مکمل محفوظ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کریم جمع ہوا ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کریم جو تھا وہ اس طرح کا جمع نہیں تھا جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے سامنے قرآن کریم لکھا ہوا ہے صفوں کے اوپر، کاغذوں کے اوپر۔ ہاں، قرآن کریم کا جب نزول ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ صفحے تو نہیں تھی، اور حالات بھی عجیب قسم کے تھے، پریشان کن حالات تھے، کہیں کفار کے ساتھ لڑائی اور کہیں جناب کفار کا مقابلہ کرنا اور کہیں مسلمانوں کا دفاع کرنا اور کہیں ان کو روکنا۔ اب ان مشاغل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لگے ہوئے تھے، تو جب کوئی آیت حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے، اور لکھنے والے صحابہ کرام اس آیت کو کبھی یا تو درخت کے جڑ کے اوپر لکھتے اور یا تو کبھی کسی پتھر کے اوپر لکھتے اور یا کبھی کسی دیوار کے اوپر لکھتے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو اسی طرح انہوں نے محفوظ کر رکھا۔ اور یا کیا ہوتا کہ صحابہ کرام تو ایسے حافظ تھے، ایسا ذہن اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا جس کی کوئی مثال نہیں تھی، بلکہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرتے۔ وہ عرب کے لوگ ذہن کے اندر اور حافظے میں بڑے مشہور سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ عربی لوگ جو تھے وہ قرآن کریم کا حفظ کرنا، قرآن کریم کا یاد کرنا، یہ تو ایک معجزے والی کتاب ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ جیسے کہ وہ گھوڑوں سے محبت کرتے
تو گھوڑوں کا نام، ان کے ماں باپ کا نام، ان کے دادا پردادے کا نام، وہ گھوڑوں کا پورا نسب ان کو یاد ہوتا۔ اب جب کسی انسان کا اتنا حافظہ مضبوط ہو، اور قرآن کریم وہ تو ہم جیسے کنزین لوگ بھی بڑے آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے۔ تو قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی محفوظ تھا، کبھی کوئی آیت ضائع نہیں ہوئی، بلکہ وہ محفوظ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایسا دور آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ لوگوں نے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا، موقع مل گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے، لہذا جو لوگ زبردستی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے آئے تھے، مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے یا اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان پریشانی پیدا کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد ان کو مصائب بنانے کا اور پریشانی پیدا کرنے کا ایک موقع ملا، جن میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام المسلمین، امام المؤمنین، امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت مقرر ہوئے تھے۔ جب وہ خلیفہ وقت مقرر ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے یمن کی طرف، اس یمامہ کی طرف ان کو بھیج دیا۔ جب وہاں وہ چلے گئے تو ان کے ساتھ لڑائی کے اندر کافی صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان صحابہ کرام کے اندر کثرت سے وہ صحابہ کرام تھے کہ جو حافظ قرآن تھے، قرآن کریم کو حفظ کرنے والے تھے۔ اب یہ کہ صحابہ کرام نے اس بات کو جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی میں وہ شہید ہو گئے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ اگر مثال کے طور پہ قرآن کریم کاغذ کے اندر یا اسی طریقے سے اس سے بلکہ آسان طریقے سے کسی اور طریقے سے محفوظ نہ ہو، تو ایسا نہ ہو، اندیشہ اس بات کا ہو کہ جناب جو ہے نا بعد میں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر، آپ قرآن کریم کو لکھ لیں اور قرآن کریم کو ایک دستاویز کے اندر جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی کے اندر نہیں کیا، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس بات کے لیے تیار ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو شرح صدر عطا فرمایا اور وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ قرآن کریم کو کاغذوں میں یا دستاویز کے اندر لکھا جائے۔ تو انہوں نے حکم عطا فرمایا زید ابن ثابت کو، اور اسی طریقے سے زید ابن حارثہ، ان حضرات کو حکم عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وحی آیا کرتی تھی آپ لوگ لکھتے تھے، لہذا اب قرآن کریم آپ لوگ اسی طریقے سے جمع کریں، اور یہ کہ جہاں پر بھی قرآن کریم کسی کے پاس محفوظ ہے یا مثال کے طور پہ درختوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، پتھروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو وہ قرآن کریم آپ لوگ ایک ساتھ جمع کریں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں، کاتب وحی کاتب قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اس بات کے لیے صاف نہیں تھا، میرے اندر بھی ایک خلجان سی پیدا ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو قرآن کریم نہیں لکھا گیا، اب میں کس طریقے سے قرآن کریم کو لکھوں، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہو جائے۔ لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد فرمانے کے بعد، اور جب میں نے دیکھا کہ مسلمان حقیقتاً بڑے کم ہو رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، ان میں سے کثرت سے جناب دنیا سے چلے گئے، تو میرا دل بھی اس بات کے ماننے کے لیے تیار ہوا،
اور میں نے اس کے بعد پھر قرآن کریم کو درختوں سے، پتھروں سے، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور یہ کہ صحابہ کرام کے دلوں میں محفوظ تھا، وہ ہم نے سب سے لیا اور جمع کر دیا۔ اور جمع کرنے کے اندر ترتیب کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کوئی بھی آیت ہے، ایک آیت ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک آیت کسی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے لکھ لیا، بلکہ ایک آیت کے لکھنے کے اوپر ہم 2 گواہ بناتے تھے کہ یہ واقعی آیت ہے، اور یہ کہ جناب یہ آیت کسی اور کو بھی یاد ہے، یا جناب یہ آیت آپ لوگ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے 2 صحابہ کرام کی گواہی کے بعد پھر ہم اس آیت کو دستاویز کے اندر لکھتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم نے قرآن کریم کا جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس بات کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ان کے کوئی ایک کارنامہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کئی کارنامے ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بہت بڑی معاونت کی ہے، اور اسلام کے پھیلانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسلام جیسے دنیا میں پھیلا، اور دنیا میں جیسے کہ اسلام نے حکمرانی کی، تو وہ لوگوں سے آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکومت، وہ عدالت، وہ انصاف اور وہ نئے قانون، جس کے اوپر مسلمان تو کیا انگریز بھی چلتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ، وہ تو ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین جب مقرر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، تو رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور گشت کرنے میں ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر سے بچے کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ جناب یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس تو تصویریں نہیں تھی اور موبائل نہیں تھے، ٹچ موبائل، کہ تصویر دنیا میں چلی جائے، مشہور ہو جائے، پتہ چل جائے بھئی یہ امیر المؤمنین ہے۔ اس لیے گھر سے یہ آواز آئی کہ یہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رو رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ بولا امیر المؤمنین نے اعلان کیا کہ اگر کوئی بچہ دودھ چھوڑ دے تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوگا، جب تک دودھ پیتا ہے تو وظیفہ نہیں ہے، دودھ جیسے چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد حکومت ان کو وظیفہ دے گا۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسوں کا انتظام نہیں، تو یہ بچہ دودھ چھڑانے کا نہیں ہے، لیکن ہم نے زبردستی طور پر اس بچے کا دودھ چھڑایا تاکہ امیر المومنین ہمارے لیے وظیفہ مقرر کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم جاری فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جیسے پیدا ہو جائے فوراً اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور کسی بچے کا دودھ نہ چھڑایا جائے۔ ایسے ہی رات کو گشت کر کے جا رہے تھے کہ جناب ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آپس میں جھگڑے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں صبح کے وقت پوچھا کہ بھئی وہ فلاں گھر کس کا ہے، اور اس گھر میں جو رات کو لڑائی ہو رہی تھی وہ کس بات پر تھی، ذرا اس کا معلوم کر کے ہمیں بتا دے۔ اب یہ کہ جیسے حضرات چلے گئے، پتہ چلایا تو یہ معلوم ہوا کہ جناب ماں اور بیٹی کا جھگڑا اور لڑائی اس بات کے اوپر تھا کہ ماں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ڈال دو تاکہ یہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہم فروخت کر دیں، ہمیں کافی پیسے ملیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ خیانت نہیں کر سکتی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اگر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر لگتا ہے تو کیا وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے تخت کے اوپر ہوں گے، اپنے مکان میں ہوں گے، اپنے ہاؤس میں ہوں گے، ہمارے پاس تو نہیں ہے اور ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ کیا چلے گا کہ جناب ہم نے دودھ کے اندر پانی ڈالا ہے۔ اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے فرمایا کہ اماں اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن امیر المؤمنین کے خدا تو دیکھ رہے ہیں، اس سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح فرمایا کہ بھائی میرے فلک کون سے بیٹے کا نکاح نہیں،
جس بیٹے کا نکاح نہیں ہے اسی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح فرمایا، اور انہی کے اولاد میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے نمبر پر حضرت عمر، پہلا نمبر پہ عمر وہ عمر ابن خطاب ہے، اور دوسرے نمبر پر جو عمر اس امت کے اندر مشہور ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے رات کو گشت چل رہا تھا اور جناب ایک گھر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی اور اشعار میں گویائی کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی جناب اس گھر سے آواز کیوں آئی؟ تو پتہ چلا کہ جناب اس کا شوہر جہاد میں گیا ہے یا سفر تجارت میں گیا ہے، جس کی بنا پر ان کی فراقی کا یہ عورت اشعار کے اندر اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو غم کو دور کرنا چاہ رہی ہے اور اس طریقے سے اشعار کہہ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر صحیح طریقے سے گزار سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگائی کہ آج کے بعد کوئی بھی آدمی 4 مہینے سے زیادہ مسافری نہیں کرے گا، یہ پابندی لگائی۔ یہ سارے قواعد قوانین جو اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کی اعانت کے لیے ہیں، اور جناب اس سے آج مسلمان اور غیر مسلم سارے کے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ قرآن کریم اسی طریقے سے جمع ہوا، اور جب قرآن کریم جمع ہوا تو یہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے یہ بھی فرمایا تھا، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، کہ جب تم لوگ کا اور زید بن ثابت کا کسی آیت کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے، کیا یہ آیت کیسی ہے، یہ کیسی ہے، کہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی، آیا اس کے الفاظ کے اندر جناب جو ہے کون سے لغت کو اختیار کرنا چاہیے، تو پھر یہ کہ ایسی صورت میں آپ لغت قریش کو دیکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول لغت قریش میں فرمایا ہے۔ تو عربی زبان تو بہت سارے عربی زبان ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ پشتو، بہت ساری پشتو ہم کسی کو کہتے ہیں سنگا ہے، اور یہ کہ جناب کوئی بولتے سونگو، منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی مجرہا مجراہا اس طریقے سے مختلف قسم کی لغتیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ کا کسی آیت کے متعلق کوئی شک اور شبہ ہو جائے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، آپ ڈائریکٹ لغت قریش کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق قرآن کریم کی تصحیح کریں۔ قرآن کریم لکھا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، وہ قرآن کریم کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ اور ام المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کے پاس رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، حضرت حفصہ سے وہ نسخہ لیا گیا، اس کو چھاپا گیا، اس کی نقل بنائے گئے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس نقل کو پھیلایا گیا۔ تو یہ بات بالکلیہ غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو بعد میں لکھا گیا ہے، نہیں، قرآن کریم کو نزول کے وقت لکھا گیا ہے، لیکن جمع کیا گیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، اور پھیلایا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر نے نئے کارنامے کیے، حضرت عمر نے کیے، حضرت عثمان نے اس طریقے سے یہ ایک کارنامہ کیا کہ جناب دنیا کے اندر قرآن کریم کو پھیلایا۔ اب قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ایک امین کتاب ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا الامین علی من علی ما کان قبلہ، قرآن کریم اپنے پچھلے تمام کتابوں کا امین ہے، اور امین وہ ہوتا ہے کہ جو تمام کے تمام کتابوں کو اپنے اندر سمیٹ لے اور اپنے اندر سما جائے بڑے اچھی طریقے سے، اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ امانت کا خیال کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے اس امانت کا خیال کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کریم کی تبلیغ کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر کوئی ایک آیت بھی ہے نا وہ بھی پھیلاؤ، وہ پہنچاؤ لوگوں تک۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے مقام پر جب تمام کے تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کرام، انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون قالوا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت۔ میرے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو قرآن کریم پہنچا ہے، میرے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جناب حدیث مبارکہ پہنچی ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول بلغتا وادیت ونصحت، آپ نے پہنچایا بھی بڑے اچھی طریقے سے، آپ نے نصیحت کی بڑے اچھی طریقے سے، اور آپ نے اچھی طریقے سے اس کو ادا فرمایا۔ اے اللہ کے رسول ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے میرے اللہ اشہد، آپ گواہ رہنا کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں کو وہ باتیں پہنچائی جو آپ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہیں، اور میں نے کوئی بات چھپائی رکھی نہیں ہے، تمام کے تمام باتیں میں نے ان لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے موجودین، جتنے بھی لوگ ہو آپ لوگ کیا کریں، بعد میں آنے والے غائبین تک اس دین کو، اسلام کو، قرآن کریم کو، میرے ارشادات کو بعین ہی اسی طریقے سے پہنچاؤ۔ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی بات کا علم ہو، عالم ہے، کوئی بات جانتا ہے، کوئی مسئلہ جانتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت جانتا ہے، حدیث مبارکہ جانتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے اور وہ بتائے نہیں، اس میں بخل کرے یا قرآن کریم کی کوئی آیت چھپائے رکھے، تو ایسی صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر اوندا منہ ڈالیں گے، اور یہ کہ جناب اس کے منہ کے اوپر ایک اس طریقے سے لوہے کا اللہ رب العزت زنجیر لگا دیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ جناب یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کریم کی آیت کو چھپایا، حدیث مبارکہ کو چھپایا، اور اس کی تعلیم کسی کو نہیں دی۔ آج ہم لوگ جتنے بھی مدرسین ہیں، مدارس کے اندر پڑھانے والے علماء، اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق مدرسے کے ساتھ اس بنا پر رہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم دے سکیں، درس اور تدریس کے ساتھ منسلک رہے، جس سے ہمارے بڑے حضرات غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجبور ہیں، اس سے جناب وہ اپنی مرضی کے مطابق تنخواہ دیتے ہیں اور جناب ہمیں ستاتے رہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف اس بات کے ساتھ ہے کہ ہم نے 10 12 15 سال مدارس کے اندر پڑھا ہے، تو ہمارے اکابرین نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ 10 15 سال جو مدرسے کا کاک ہے، مدرسے کا علم آپ نے حاصل کیا، قرآن کریم سنت آپ نے حاصل کیا، اب آپ اس کی تبلیغ کریں، اب آپ درس و تدریس بنائیں۔ معیشت کے لیے بہت سارے راستے، درس اور تدریس، تعلیم اور تعلم، یہ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، باقی مال دولت جو ہمارے حصے میں ہوگا، ہماری قسمت کے اندر ہوگا، وہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب النصیب یصیب ولو تحت الجبلین، جو آپ کے حصے میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اگرچہ جناب پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت جو آپ کے لیے انتظام فرماتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جناب کہیں سے کوئی آ کے جناب آپ کے ساتھ تعاون کر لیتا ہے، یا جناب آپ کے لیے کوئی مشکل راستہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں، آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ یہ اس قرآن کریم اور آپ کے جناب تعلیم اور تعلم کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہ جناب قرآن کریم کو دیکھا نہ ہے تو قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں،
قرآن کریم کی ہم تفسیر کریں تو کیسے کریں؟ قرآن کریم کا ہم ترجمہ کرتے، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ تفسیر، اس کی وضاحت کرتے. تو قرآن کریم کے اندر تو وضاحت نہیں لکھی ہے. یہ وضاحت ہم اپنے آپ کی طرف سے کرتے ہیں، تو آیا ہم صحیح کرتے غلط کرتے؟ تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں، ایک طریقہ اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ کہ قرآن کریم کا تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کیا جائے. قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے کی جائے گی. کوئی آیت اگر مجمل ہے اور وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو قرآن کریم کے اندر دوسری کوئی آیت ہوگی جو تفصیلاً ہوگی، اور اسی تفصیل سے آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اجمال کو دور کر دیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ جناب اس آیت کا مقصد یہی ہے. سب سے پہلے بہتر طریقہ قرآن کا قرآن کے ساتھ تفسیر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کا تفسیر کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات سے ہے. اس لیے کہ جناب قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو مطلوع ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے. وحی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اس کو کہتے ہیں وحی. اب یہ جو وحی ہے دو قسم پر ہے، ایک وحی کو وحی مطلوع بولتے ہیں، ایک وحی کو وحی غیر مطلوع بولتے ہیں. وحی مطلوع کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کریم وہ وحی ہے جو وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ وحی مطلوع ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ وحی مطلوع. اور ایک وحی وہ ہے جو وحی غیر مطلوع ہے. وحی غیر مطلوع حدیث مبارکہ کو بولتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اب نماز کے اندر ہم قرآن کریم تو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کا تلاوت نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کی طرف سے ارشاد فرمائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہے، لیکن وہ وحی ایسی ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ وحی وہ ہے قرآن کریم کی، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو تو لکھو لیکن میرے احادیث کو مت لکھو، تاکہ آپ کو التباس نہ ہو جائے کہ جو میرے ارشادات ہیں وہی غیر مطلوع، وہ قرآن کریم کی طرح ایسا نہیں. یہ وہی مطلوع غیر مطلوع کے درمیان فرق کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کو لکھنے سے، محفوظ کرنے سے، اس وقت کہ جب قرآن کریم پتھروں کے اوپر لکھا جا رہا تھا، منع فرمایا کہ آپ مت لکھیے. اب اس طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر اگر قرآن کریم کی کسی آیت سے نہیں ہو سکتی تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی تفسیر کریں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. آپ قرآن کریم کی تفسیر حدیث مبارکہ سے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جناب آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نظر آئی کہ قرآن میں بھی اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کے متعلق کوئی تفصیل وضاحت موجود نہیں ہے. اب تیسری صورت میں آپ کس طرف جائیں گے؟ تو تیسری صورت میں آپ صحابہ کرام کی زندگی کو، صحابہ کرام کے ارشادات کو دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس سارا کا سارا دین لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام ایسے امین لوگ تھے کہ انہوں نے ذرہ برابر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. اس لیے دیکھیں قرآن کریم جیسے محفوظ ہے، احادیث مبارکہ بھی ایسا ہی محفوظ ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اگر کوئی اپنی طرف سے من گڑت موضوع حدیث نقل کرتا ہے تو فوراً ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں
کہ فوراً پکڑ لیتے اور بتا دیتے ہیں، نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا، نبی علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے، اس سے کہ جناب اس کی تاریخ کو دیکھے، اس کی تاریخ کو دیکھے، یہ جو آپ نے حدیث پیش کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، فوراً پکڑ لیتے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو محفوظ کر رکھا ہے، اور اسلام کی اس حفاظت کی وجہ سے آج قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی علیہ السلام کے ارشادات بھی محفوظ ہے۔ تو صحابہ کے رائے کی طرف دیکھیں گے، صحابہ کے عمل کی طرف دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا اس کے اندر کیا عمل تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، فوراً اس کو مانتے، اور اگر کبھی کوئی شک شبہ پیدا ہوتا تو فرماتے کہ بھائی آپ نے جو یہ بات بتائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے ساتھ کون تھے؟ وہ دو گواہ آدمی لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آتے فوراً سر تسلیم کرتے، اور حدیث مبارکہ کو اسی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے جناب آج تک یہ محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر وضاحت قرآن میں نہیں ملتی، حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہیں ملتی، تو پھر چوتھی صورت وہ ہماری یہ ہے کہ ہم ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان چار ائمہ کی تابعداری ہم ایسی صورت میں کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم ان کے طریقے کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ان کے طریقے کے مطابق کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے صحابہ کے متعلق بات بتائی کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے قریب تھے، سامنے سے دیکھا، تو ان حضرات نے بھی صحابہ کو دیکھا، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کو دیکھا، قریب والا زمانہ دیکھا، اور جناب قریب والے زمانے کے دیکھنے کی بنا پر وہ جو بات بتاتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع، صحابہ کے طریقوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے پروگنڈا بنانا یہ شروع کر دیا کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں، یہ احناف جو ہے، حنفی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے لوگ، یہ کیا، یہ مقلدین ہیں، اور جناب ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم صحابہ کرام کو بھی نعوذ باللہ نہیں مانتے، ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، اور کچھ نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حدیث کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ حدیث آپ کو کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا نا، تو پھر یہاں صحابہ کی تقلید ہوئی نہیں ہوئی؟ پھر وہ جو صحابی اس نے بھی آپ کو تھوڑی ارشاد فرمایا، صحابی نے اپنی شاگرد سے فرمایا، شاگرد نے شاگرد سے فرمایا، شاگرد نے شاگرد سے فرمایا۔ اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہمارے پاس، ہمارا سند جہاں متصل ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں، بیچ میں جو واسطہ بنے نبی علیہ السلام تک بات پہنچانے کے لیے، حدیث مبارکہ پہنچانے کے لیے، اس بات کو آپ مانتے ہو تو تقلید اور کیا چیز ہوتی؟ کیا تقلید کے کوئی سنگ ہوتے ہیں؟ تابعداری کے کوئی سنگ ہوتے ہیں؟ یہی تو تقلید ہوتی۔ اور یہ جتنے بھی غیر مقلدین حضرات جنہوں نے اپنی زبانوں کے اوپر یہ مشہور کر رکھا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد افراد تفریق پھیلانا ہے، اور ان ائمہ اربعہ کے اوپر اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث مبارکہ عمل کے بغیر نہیں چھوڑی۔ اگر نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر رفع یدین کیے تو ایک امام شافعی نے رفع یدین والی حدیث کے اوپر عمل کیا، نبی علیہ السلام کا یہ حدیث بھی محفوظ رہا۔ اور اگر آخری عمر میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیے تو اس بات کو، اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لیا، اور اس حدیث کو امام ابو حنیفہ نے محفوظ کر رکھا۔ اب اگر آپ امام ابو حنیفہ کی تابعداری کریں گے تو آپ اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، تو گویا کہ یہ حدیث بھی محفوظ ہو گئی۔ اگر آپ امام شافعی رحمہ اللہ کی تابعداری کریں گے تو گویا کہ رفع یدین کے حدیث بھی کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی، لہذا آپ امام شافعی کے اتباع کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام کی تمام احادیث
کہ جس میں رفع دین ہے یا رفع دین نہیں ہے وہ محفوظ ہو گئی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کرنے والی بھی محفوظ، نہ کرنے والی بھی محفوظ. نبی علیہ السلام کا کوئی ارشاد بھی ایسا نہ رہا کہ جناب وہ محفوظ ہونے کے بغیر ہو. اسی اللہ رب العزت ان ائمہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ رب العزت ان کے قبروں کو منور فرما دے. اور دیکھیں، اگر ہم مثال کے طور پہ صرف رفع دین کی حدیث کے اوپر عمل کریں، سارے کے سارے لوگ رفع دین کی حدیث کے اوپر عمل ہو گیا، تو وہ احادیث ہے کہ جس میں رفع دین نہیں ہے پھر اس کے اوپر عمل نہ ہوا. اور جس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوتا اس کو نہ کوئی پڑھتا ہے اور نہ اس کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا کوئی بھی ارشاد، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کی طرف سے ارشاد نہیں فرمایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام نقل کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کریم کے تفسیر کے متعلق پوچھا جاتا، نبی علیہ السلام فوراً جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے، نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے، اس کے بعد نبی علیہ السلام قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے. اس سے اس کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ. تو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے ہو، نہیں ہے تو حدیث مبارکہ نہ ہو تو صحابہ کرام کی زندگی اس میں بھی نہ ہو تو ائمہ اربعہ کی تابعداری کریں تاکہ جناب آپ کا دین اسلام صحیح طریقے سے محفوظ رہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کریں، قرآن کو چھوڑیں، حدیث کو چھوڑیں، صحابہ کرام کو چھوڑے، ائمہ اربعہ کو چھوڑے اور اپنی مرضی سے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے سے کی ہے فحرام، یہ حرام ہے. اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے. اسی طرح کر سکتے جیسے ہے، جیسے حدیث مبارکہ اس کے متعلق ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کا علم وعلمہ بالتعویل، قرآن کریم کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما. کہتے ہیں مفسر قرآن سب سے بڑے اس امت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی وہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، وہ سب ہمیں معلوم ہوتا. اور اگر ہمیں اس بات کا پتہ لگتا کہ جناب قرآن کریم کی آیت کوسوں دور، بہت دور مسافت پر کسی آدمی کے پاس قرآن کریم کی آیت ہے یا اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے تو ہم لمبے سفر کر کے بھی ان کے پاس پہنچتے، قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارکہ لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے. تو تفسیر بالرائے یعنی اپنی مرضی سے تفسیر کرنا حرام ہے. اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم تفسیر کریں قرآن کریم کی آیت کی اور وہ صحیح بھی ہو لیکن قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو، اجماع صحابہ سے نہ ہو تو پھر تو چلنا چاہیے اسی کے صحیح ہے. تو علماء کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں اگرچہ وہ صحیح ہے تب بھی حرام ہے، تب بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن کریم عقل کا نام نہیں ہے. آج کل جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے لوگوں کو مشہور کر رکھا ہے، ٹی وی میں آتے ہیں جناب یہ انجینئر مرزا صاحب ہو گئے،
یہ فلاں صاحب ہو گئے، لوگ ان کی باتیں سنتے، بڑی اچھی اچھی باتیں بولتے، اور مولویوں کی باتیں نہیں سنتے، کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات نہیں بولتے۔ ارے بھائی وہ انجینئر ہے اور دوسری طرف مولوی ہے، تو انجینئر کو قرآن کا حدیث کا کیا پتہ، اس لیے وہ سب کچھ جو اس کی زبان میں آتا ہے وہ بولتا ہے، جو باتیں بولنے کی نہیں وہ بولتا ہے۔ وہ قرآن کریم کے حد سے واقف نہیں ہے، قرآن کریم کے مزاج سے واقف نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی طریقوں سے واقف نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے واقف نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے کوئی بات سن لی یا مثال کے طور پہ دیکھ لی اور عوام کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا، تو ہر ایک بات عوام کے سامنے بیان کرنا تو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بات اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جناب سلام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ سلام کریں، چاہے کسی کو آپ پہچانیں یا نہ پہچانیں، آپ اس کو سلام کریں۔ اگر آپ اس بات کو لے لیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی آپ سلام کریں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کسی کو جانو یا نہ جانو سلام کرو، لہذا جناب اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کو آپ نے سلام کر دیا۔ کوئی ہندو جا رہا ہے اور جناب آپ نے اس کو سلام کر دیا، بھائی پہچانو یا نہ پہچانو اس کو سلام کرو۔ کوئی آدمی پیشاب پر بیٹھا ہے اور جناب آپ اس کو سلام کرتے ہیں کہ جناب جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل ہے، لہذا سلام کرنا چاہیے۔ اب ان کو ان حدود کا پتہ نہیں، جس کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات بتاتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ نہیں، بڑی کم بختی کے ساتھ بتاتے ہیں، اور کم بخت لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو قرآن کے حدیث کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر کا کورس کر لے، MBBS کا کورس کر لے، اور کورس کرنے کے بعد بغیر کسی تجربہ کے، بغیر کسی استاد کے، یا جناب بغیر کسی کی شاگردی کے جا کے کسی مریض کا علاج کرے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ اس کو کچھ آتا پتہ نہیں۔ اور انجینئر صاحب سے پوچھو کہ جناب آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کہتے میں نے کہیں سے نہیں پڑھا ہے، میں تو خود جناب جو ہے نا مطالعہ کر لیتا ہوں، اور خود جناب میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں سب چیزوں کو جانتا ہوں، میرا کوئی استاد نہیں۔ تو جو بغیر استاد کے آدمی ہوتا ہے تو وہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ جناب آدھا حکیم خطرہ جان، آدھا حکیم خطرہ جان۔ تو اگر کوئی آدمی اس نے نام اپنا حکیم رکھ دیا، جیسے کہ میرا نام حکیم ہے، نام صرف حکیم ہے، اب حکمت تو میں نہیں جانتا، اب اگر جناب میرے سامنے کوئی مریض لایا رہا ہے اور میں اپنی طرف سے اس کا علاج شروع کر دوں تو جناب اس کے پیٹ کے اوپر درد ہے اور جناب میں نے اس کو کیا کر دیے کہ جناب جو ہے نا کسی اور چیز کی میں نے اس کو گولیاں دی، پیچس کی گولیاں دے دی۔ اب اس آدمی کو جناب پیچس روکنا ہے اور میں نے پیچس کلوانی کی اور گولی دے دی تو جناب اس کو تو بیڑا غرق ہونا ہے۔ اب یہ کہ انجینئر ان حضرات کو کیا پتا کہ جناب طلاق کے مسائل کیا ہوتے ہیں، عدت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ان کے اصول اور قواعد کی رعایت کرتے ہوئے کسی بات کا بیان کرنا، ان کو اس بات کا کیا پتہ ہوتا ہے جس کے بنا پر جناب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑی صاف صاف باتیں بتاتے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر۔ اب لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ تو اپنے ذہن کے اندر یہی بٹھائے رکھے ہوئے کہ دنیا میں اگر ہمارے کوئی دشمن ہے تو وہ مولوی ہے، لہذا وہ مولویوں کے خلاف کوئی بات بول دیتا ہے تو لوگ اور خوش ہوتے، بھائی بڑی زبردست بات بولی، بڑی زبردست بات بولی، بڑی زبردست بات بولی کہ بھائی جناب مولویوں کو اس طریقے سے انہوں نے نشانے پہ لیا۔ اب آپ یہ بات سنیں کہ جناب مولویوں کے خلاف، اسلام کے بڑے لوگوں کے خلاف حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور جتنے بھی ائمہ ہیں اور علماء کرام ہیں، ہمارے بڑے مدارس ہیں اور مساجد کے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، ان کے لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا انگریز کا پیداوار ہے، اور اس کے اندر قادیانیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جناب علماء بدنام ہو جائے، مدارس بدنام ہو جائے، اور خواہ مخواہ ان کے اوپر تان اور تشنیع کرے کہ لوگوں کا اعتماد ان سے ہٹ جائے۔ جب لوگوں کا اعتماد ان سے ہٹے گا تو پھر ظاہر ہے لوگ راہ راست سے بھی ہٹ جائیں گے۔ اسی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، عام آدمی سمجھتا نہیں اور وہ دھوکہ کار آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب قرآن کریم کی ہم تفسیر کریں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کی 4 قسمیں۔
ایک تو یہ کہ جناب قرآن کریم کیا ہے، عربی زبان کے اندر ہے، تو عربی زبان کے اندر جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی آیت سن لی تو فوراً آپ عربی دان ہو، آپ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے، فوراً ترجمہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے، عربی سے آپ واقف ہو، آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لی، بس آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دوسرے قرآن کریم کی تفسیر الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اتنی واضح ہوتی ہے، اتنی واضح ہوتی ہے کہ چاہے عربی ہے غیر عربی ہے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں کیا تھا، ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھا، مشہور تھا، تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور مولوی صاحب کو کہا کہ آپ بیان کر دو جمعے کے بیان، آپ کے جمعے کا بیان ہم سننا چاہتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ لوگ تو اماموں کے سامنے توجہ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر توجہ کے بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھے بھائی امام صاحب نے بیان کیسے کیا، تو لوگ بولتے ہیں بس بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا، بہت زبردست شعلہ دار بیان کیا۔ ارے کیا بیان کیا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا بیان کیا، اسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جیسے ممبر پر چڑھے مولوی صاحب، تو ممبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اچھا اچھا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ اچھا اچھا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے، اور اس بات کا سب کو پتہ ہے نا کہ اچھا اچھا ہے، برا برا ہے۔ فرمایا بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بس یہ بات جناب پورا بیان ہو گیا، اچھا اچھا ہے اور برا برا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں حلال حرام کا پتہ نہیں، حلال حرام بالکل واضح ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے، چاہے کسی نے پڑھا ہے اس کو بھی پتہ ہے، نہیں پڑھا اس کو بھی پتہ ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے عذر معذرت کر کے یار بس میرے کو معلوم نہیں تھا اور جناب میں نے ایسے کر دیا، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اسی کے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال حرام بالکل واضح ہے، ہر کسی کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے، یہ حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جناب علماء کرام کسی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے، عام لوگ نہیں جانتے لیکن علماء جانتے ہیں، علماء آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ اور چوتھی تفسیر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جناب اس کا معنی مراد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ انسان جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، اور نہ جناب فرشتے جانتے ہیں، اور کوئی مخلوق نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ یاسین نون صاد، اس طریقے سے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں کہ ان حروف کا معنی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے جو مشتبہات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کا معنی مراد کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آپ کے سامنے آ جائے گا استویٰ علی العرش، کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر کیا ہے؟ مکین ہے، عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جناب عرش تو کیا ہوتا ہے؟ تخت ہوتا ہے، شاید کہ یہ ہمارے تختوں کی طرح تخت ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تخت تھوڑی مراد ہے، آپ کا والا تخت مراد نہیں ہے۔ ارے سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا تھا، 6 لاکھ 7 لاکھ لوگ اس میں بیٹھتے تھے، وہ تخت مراد نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، اللہ رب العزت کا تخت اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ ابھی ہم نہیں سمجھتے، اس سے جو ہم نہیں سمجھتے اس کے اندر بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بحث مباحثہ کریں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر گمراہی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں شیطان کبھی کبھی آپ کو ورغلاتا ہے، ایسے ورغلاتا ہے، ایسے ورغلاتا ہے کہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ کبھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ، بڑے اچھی طریقے سے شیطان آپ کے قریب ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ بولو گے اللہ نے۔ پھر آپ کو یہ شیطان بولے گا اچھا آپ کے پاس جو کاغذ ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ آپ بولو گے اللہ نے۔ پھر آپ کو یہ کہے گا اچھا یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ بولو گے اللہ نے۔ وہی میں شیطان آپ کو ڈس لے گا، آپ کو بولے گا اچھا یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں پر آ کے آپ کا دماغ گونج جائے گا،
جب یہاں دماغ گھومے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی صورت میں شیطان کو مردود کرو اور اس کو لعنتی بول کے پکارو تاکہ وہ تمہارے سے ہٹ جائے۔ اسی کہ شیطان ایسے میں سے نہیں ہٹتا ہے، اس کو دور بھگانا پڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان آپ کے رگوں میں، آپ کے خون میں دوڑتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو جناب شیطان پات مارنا شروع کر دیتا ہے، اور جناب جیسے اذان ہوتی رہتے ہیں وہ بس پات مار کے جناب بھاگتا رہتا ہے۔ جب لا الہ الا محمد رسول اللہ ہوتے اس کے بعد اس کو سکون ہوتا ہے کہ اب تو جناب اذان ختم ہوگی، پھر واپس آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو کہتا ہے یار کیا ہے، سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیوں پڑھتے، کیا ضرورت ہے تمہارا، آرام سے بیٹھو یار، کیا ہے، کیا اللہ پاک اس کے بغیر نہیں بخشتے؟ پھر آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے، آپ کو دور کرتا رہتا ہے۔ تو اسی شیطان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی کہ اللہ رب العزت نے فرمائی ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔